آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آپ نے 15 سپارے کی تلاوت سنی، سورۃ بنی اسرائیل۔ اللہ رب العزت نے شروع کے مقام کے اندر ہی ایک ایسے واقعے کا تذکرہ کیا جس پر ہر مومن کا، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، جسے ہماری زبان میں واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ اس کے 2 حصے کیے گئے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں کی سیر کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کا معنی ہے بلندی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اعزاز بخشا اور آپ کو یہ انعام بخشا۔ معراج رسولوں کا، نبیوں کا ہوا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معراج ہے، اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کا فرش پر، زمین پر کرایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج اللہ نے آسمان پر کرایا ہے۔ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اس واقعے کے تقریباً 25 سے زائد راوی ہیں جو اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، واقعہ معراج۔ اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کا واقعہ ہے، مکی زندگی کا آخر تھا یہ۔ اب اس کی تاریخ میں کافی محدثین کے اندر، علماء کے اندر کافی ہی اختلاف ہے کہ اس کی تاریخ کون سی ہے۔ زیادہ تر وقت جتنے بھی بڑے بڑے پروگرامات ہیں اللہ کی طرف سے، جتنے بڑے انعامات ہیں، ان سب کی جو تاریخ ہے اس میں کافی اختلاف ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے اللہ رب العزت خود ہی جانتے ہیں۔ اب جیسے لیلۃ القدر ہے، اب اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو تلاش کریں۔ اگر ایک رات کا ہی بتایا جاتا تو تمام امت اس ایک رات کو ہی عبادت کرتی، ایک رات کو ہی جاگ کر معاملہ ختم ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے 5 راتیں مسلسل 21، 23، 25، 27، 29 کی رات کو جاگ کر آپ لیلۃ القدر کا اجر اور ثواب لے سکتے ہیں، اور جس کو مل جائے اس کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ قرآن کے اندر تو اللہ رب العزت نے یوں واضح فرمایا کہ 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف رکھ دی جائے اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف رکھ دی جائے، تو وہ ایک رات کی عبادت اللہ کو اتنی محبوب ہے، تمام 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ میرے خیال میں اس مسجد میں تقریباً 80 سال کی عمر سے کوئی نہیں بیٹھا ہوگا۔ کوئی بیٹھا ہے؟ کسی کی عمر 80 سال زیادہ ہو؟ بہت مشکل ہے۔ 83 سال کی عبادت کا اللہ اسے ایک رات میں اجر عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں تاریخ کی بات کر رہا تھا، تاریخ اللہ نے مبہم رکھ دی ہے کہ مومن تلاش کریں اس کے اندر۔ اس لیے یہ واقعہ معراج جو ہے اس کی تاریخ مبہم ہے۔ ہاں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کرائی گئی آسمان کی، اور آپ کے جسم مبارک کے ساتھ کرائی گئی۔ اب کچھ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آپ کا معراج صرف روحانی لحاظ سے کرایا گیا، آپ کا جسم موجود نہیں تھا، یہ یا خواب تھا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، اگر یہ خواب تھا تو لفظ اللہ نے عبد ہی بول کر خواب کا لفظ ہی ختم کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان الذی
پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کرائی بے عبد ہی اپنے بندے کو۔ بندہ اس وقت بولا جاتا ہے جب بندے کے جسم میں روح موجود ہوتی ہے۔ حضرات ذی وقار، اور عربی کے اندر یہ لغت بھی مشہور ہے کہ وہ جب کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ تعجب کا لفظ بھی ہے، سبحان اللہ، ایسا بھی ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو معراج کرایا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کی طرف، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اور دوسرا لفظ، اگر یہ آپ کا خواب تھا تو کافر، غیر مسلم، دشمن اعتراض نہ کرتے، وہ کہتے ہیں یار یہ تو خواب کی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے اعتراض کیا، اختلاف کیا، تب کیا نا جب آپ نے کہا کہ مجھے میرے جسم مبارک کے ساتھ ہی مجھے معراج کرایا گیا۔ ورنہ اگر ایک بندہ بیٹھا ہے خواب سنا رہا ہے اپنا، تو بندے کہتے ہیں یار خواب سنانا تو کوئی جرم نہیں ہے، ہماری مثال میں یہ کہہ دیتے ہیں نا جی وہ خواب ہے نا، کوئی بات نہیں، خواب میں انسان کئی خیالات دیکھ سکتا ہے۔ تو اگر یہ خواب ہوتا تو دشمن اس کی تضحیق نہ کرتے، دشمن اس کی مذاق نہ اڑاتے، تو یہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ کرایا گیا۔ تو آقا علیہ السلام کو معراج پر بڑے بڑے تحفے عطا کیے گئے، اور یہ آپ کو جسمانی لحاظ سے ہوا۔ حضرات ذی وقار، یہ بڑا ہی عظیم سفر ہے، معراج کا سفر بڑا عظیم سفر ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سفر بہت ہی عظیم ہیں، ایک سفر معراج کا اور ایک سفر ہجرت کا۔ دونوں عظیم سفر ہیں۔ جو سفر معراج کا ہے اس کے لیے سواری جو ہے جنت سے براق لایا گیا، اور جو سفر ہجرت کا ہے وہ آقا علیہ السلام نے اپنے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر کیا تھا۔ اور جو معراج کا ساتھی بنا اسے سیدنا جبرائیل امین کہتے ہیں، اور جو ہجرت کا ساتھی بنا اسے سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ اور جو معراج کا سفر ہے وہ رات کو شروع ہوا، اور جو ہجرت کا سفر ہے وہ دن کو شروع ہوا۔ اس میں کافی فرق ہے، لوگ کہتے ہیں نا وہی معراج کا سفر اور ہجرت کا سفر ایک ہی ہے، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اور آقا علیہ السلام جو معراج کا سفر ہے آپ کا، اس کے لیے سیدنا جبرائیل امین، اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا، اور جو ہجرت کا سفر ہے اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق کو پوری امت کا سردار بنا دیا، تمام صحابہ کا سردار بنا دیا، تمام صحابہ کا امام بنا دیا۔ اور جو سیدنا جبرائیل امین جو معراج کا سفر ہے وہ نبوت کے دروازے پر چل کر آئے تھے۔ یہ نقطہ بڑا غور کرنا، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ جو معراج کا سفر ہے سیدنا جبرائیل امین آقا علیہ السلام کے دروازے پر چل کر آئے، نبوت کے دروازے پر چل کر آئے، دستک دی۔ اور جو ہجرت کا سفر ہے اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ صدیق کے گھر چل کر جائیں، آپ صدیق کے گھر میں چل کر جائیں۔ اور جو معراج کا ساتھی ہے وہ آسمانوں پر گیا اور اس نے راستے میں چھوڑ دیا، اسے آگے اجازت نہیں تھی۔ جو معراج کا ساتھی ہے وہ آسمانوں پر گیا، بات بھی کرتا گیا۔ اللہ نے قرآن نہیں بنایا، اللہ نے قرآن نہیں بنایا۔ اور جو ہجرت کا ساتھی ہے وہ بات کرتا گیا، اللہ قرآن بناتا گیا، اللہ قرآن بناتا گیا۔ اور قرآن کے اوراق ہمیشہ کے لیے قیامت تک آنے والا جو بھی مسلمان ان الفاظ کو پڑھے گا اسے غار کا واقعہ یاد آ جائے گا، اسے ہجرت کا سفر یاد آ جائے گا۔ اللہ نے اس قدر ان الفاظ کو، اپنے نبی کے یار کے الفاظوں کو اس قدر محفوظ کیا
اور جو آسمان پر گیا، جو معراج کا ساتھی بنا، اس نے راستے میں جا کر چھوڑ دیا۔ اور ہماری زبان میں ایک الفاظ یہ بھی کہتے ہیں کہ سریکی کا الفاظ بھی ہے، پنجابی کا الفاظ بھی ہے، توڑ تک چھوڑ گیا، کہتے ہیں نا یہ آپ لوگ بھی، توڑ تک بھی، آخر تک اس کو چھوڑ گیا۔ اور جو ہجرت کا ساتھی بنا، اس نے اس قدر توڑ نبھایا، اس قدر اس نے ساتھ نبھایا کہ قبر مبارک تک بھی اللہ نے ساتھ رکھ دیا ہے۔ اللہ نے کہا دنیا میں نہیں، جیسے دنیا میں آپ ساتھ چلتے تھے نا، اللہ فرماتے ہیں ایسے قبر میں بھی ساتھ ساتھ لیٹ جائیں۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہَٰذَا نُبْعَثُ یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا جیسے ہم دنیا میں ساتھ چل رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر، اور درمیان میں کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ایسا پھول جو اللہ نے ساتھ لگایا، تو قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اکٹھے کھڑے ہوں گے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی، صرف یہ امت نہیں، پوری دنیا، سیدنا آدم سے لے کر اور پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت قیامت تک ہر آنے والا شخص دیکھے گا۔ درمیان میں آقا کائنات کھڑے ہوں گے اور ساتھ ہی آقا کے غلام کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دوست کو بتا دیں پریشان نہیں ہونا، دنیا والے باتیں بڑی کریں گے، لیکن ہم آپ کو دونوں سفر عظیم بنا دیتے ہیں۔ حضرات یہ معراج کا جو واقعہ ہے، اس کے اندر جو تحفے تحائف ملے اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے، اور سب سے عظیم تحفہ نماز کا تحفہ تھا۔ اور نماز کی پابندی، ہمیں معراج یاد ہے، معراج کے دن ہم چراغ بھی جلاتے ہیں، معراج والے موقع پر پتہ نہیں ہم کیا کیا نیکیاں کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار جو معراج کا تحفہ ہے وہ تو بھول گیا نا جی، وہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے تحفہ کون سا عطا کیا ہے، اللہ نے کون سا انعام ہمیں دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے نمازیں فرض تھیں، لیکن کتنی فرض تھیں؟ 50 نمازیں فرض تھیں۔ اچھا آپس میں بیٹھے ہیں، اگر یہ سوچ لیں 50 نمازیں فرض تھی، لگتا ہے تو وہ ساری زندگی وہ تو ہر روز نماز ہی پڑھتے رہتے ہوں گے، ہر ٹائم نماز نماز نماز، 50 نمازیں تو کرتے کراتے کتنیاں بچیں؟ 5۔ موسیٰ پیغمبر کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی ایک چکر اور بھی لگا لیں۔ انہیں پتا تھا نا وہ قوم سے ان نے پہلے باتیں کی ہوئی تھی، کہتے ہیں ایک چکر اور لگا لیں۔ اب ادھر کیا کہتے ہیں کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی مجھے جناب شرم و حیا آتا ہے، 50 سے 5 آ گئی۔ تو اللہ رب العزت تو دیکھ رہے تھے نا، سارا کچھ سن بھی رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یبدل القول، ہمارا قول جو ہے تبدیل نہیں ہوتا، آپ کی امت 5 پڑھے گی، ہم 50 کے برابر ثواب عطا کر دیں گے۔ پڑھنی کتنی ہے؟ اجر کتنا ملے گا؟ 50 کے برابر۔ یار سوچے تو صحیح، مطلب ایک نماز پڑھیں گے تو آپ کو بدلے میں 10 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو ایسے ملٹی پلائی کیا کریں نیکیوں کو، سوچا بھی کریں یار دن میں اگر ایک نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو اس کو ملٹی پلائی کریں۔ پھر ماہ رمضان کا مہینہ ہے، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، سوچا کریں نا، ایک نماز 10 کے، پھر اللہ اس کو 70 کے برابر، پھر 700 کے برابر کر دے۔ اور پھر جو اس مہینے میں بیت اللہ میں نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو لے جائے، اور جو جا رہے ہیں اللہ ان کا حج عمرہ قبول فرمائے، اور جو ہو آئے ہیں اللہ ان کی بھی عبادت قبول فرمائے۔ حضرات معراج ربوں کا اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کائنات کے رب نے آسمان پر بیٹھ کر فیصلہ کر دیا عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی عبادت ہوگی۔ وبالوالدین احسانا، اللہ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے والدین کے ساتھ۔ حضرات دنیا کائنات کی نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں، لیکن والدین کا جو احترام حسن سلوک ہے، اللہ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ درجہ دیا تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درجہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ حضرات نوجوانوں کی جماعت،
اللہ فرما رہے ہیں والدین کے ساتھ بات کرنی ہے تو نرم لہجے میں بات کرنی ہے. ہم تو والدین کے اوپر حکم جاری کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اف تک بھی نہیں کہنا، سخت لہجہ تو دور کی بات، اف نہیں کرنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور جب بھی بات کرنی ہے نرمی سے بات کرنی ہے. اور جب بھی والدین کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو، دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ انہیں بھی معاف کر دے، اللہ ان پر بھی اپنی رحمتیں برسا. جیسے ہم بچپن میں تھے انہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، پھرنا سکھایا، کھانا پینا والدین نے سکھایا. جب اولاد جوان ہوتی ہے کہتے ہیں ابا جی تسی کیتا کیے ساڑے واسطے، ابا جان آپ نے کیا ہمارے لیے. ساری زندگی کی محنت کوشش اس دن پتہ چل جاتا ہے جب بچہ کہتا ہے ابا آپ نے کیا ہمارے لیے. جبکہ بات کرنا تک نہیں آتا تھا، روٹی توڑنا نہیں آتا تھا، ماں نے روٹی توڑ کر ہاتھ میں دی، منہ کے اندر دی. حضرات کبھی آپ دیکھ لیں گھر کے اندر اگر 3 فروٹ موجود ہیں، 3 سیب گھر کے اندر ہیں، 3 بچے ہیں، والدین کہتے ہیں ہمارا کھانے کو دل نہیں کر رہا. یہ نہیں کہ وہ نہیں کھا سکتے لیکن کہتے ہیں نہیں اولاد کھا لیں. اولاد کہتی ہیں ابا جی اماں جان تسی کیتا کیے ساڑے واسطے. حضرات ذی وقار اللہ رب العزت نے ہر مقام پر ہر لمحے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اتنی بڑی نیکی ہے. ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے نبی سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کیا جائے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قال امک، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. پھر کہا اللہ کے نبی کس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال امک. بار بار یہی جواب آ رہے ہیں، چوتھی مرتبہ جواب آیا قال ابوکا. حضرات یہ ماں باپ اس قدر مقام والے ہیں، اگر اولاد کو سمجھ آ جائے جو درخت ہوتا ہے، درخت بڑا ہو جائے، خشک ہو جائے، پھل نہ بھی دے لیکن سایہ تو ضرور دیتا ہے. آج نوجوان اس بات کو بھول چکے ہیں کہ والدین کا احترام نہیں کرنا. حضرات روزہ رکھ کے بھی والدین کا احترام نہ کرنا، پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں. روزے سے فرض زیادہ ہے والدین کی خدمت. روزہ رکھ قیام اللیل تراویح کر پڑھ کے گھر جائیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں، تراویح کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تمہاری تمام عبادت رہ گا کر دے گا. حضرات مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، بڑا عظیم واقعہ. اللہ جو والدین کا خدمت گزار ہے اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے. اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں. ایسے کئی واقعات میرے سامنے موجود ہیں، بالاختصار کے ساتھ سارے واقعے بتاتا چلوں مختصر کر کے. سیدنا موسیٰ پوچھتے ہیں اللہ جنت میں، جنت کے اندر میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں جا فلاں کسائی بیٹھا ہے، وہ تیرا جنت کے اندر ہمسایہ ہوگا. اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک کسائی ہے اور میں نبی، مقابلہ کیسے، موازنہ کیسے؟ اللہ کوئی راز تو بتا دے. اللہ فرماتے ہیں بالاختصار کے ساتھ اس لیے کیونکہ وہ ماں کا فرما بردار ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے، اس لیے جنت میں نبی کا ہمسایہ بنا دیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ سیدنا ویس کرنی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے ولی گزرے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کی جماعت اگر تم میں سے کوئی بندہ اویس کرنی کو پالے اس سے دعا ضرور کرانا، کیونکہ وہ ایسا شخص ہے، ایسا ولی ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے. اب سیدنا ویس کرنی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دور چلا گیا، سیدنا عمر کا دور آیا. سیدنا عمر سے ملاقات ہوئی ویس کرنی کی، بالاختصار کے ساتھ ٹائم بہت تھوڑا ہے.
سیدنا عمر سے ملاقات ہوئی، سیدنا عمر نے کہا اللہ کے بندے ہمارے لیے دعا تو کر دیں۔ اویس کرنی کہتے ہیں اے امیر المومنین، آپ نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا، ان آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جہنم کی آگ حرام ہے، لیکن آپ دعا کا مجھے کہہ رہے ہیں۔ سیدنا عمر کہتے ہیں اے ویس کرنی، اے اللہ کے ولی، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی نے کہا تھا ویس سے دعا کرانا۔ جب دعا کرا لی، پوچھتے ہیں یار کون سا عمل کرتے ہو؟ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور تو پتہ نہیں، لیکن ساری زندگی ماں کی خدمت کرتا رہا۔ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہیں جنت کی گارنٹیاں ملی ہیں، وہ دعا کرا رہے ہیں کس شخص سے؟ جس نے ماں باپ کی خدمت کی ہے۔ حضرات بالاختصار واقعے کو ختم کرتا چلوں، ایک شخص جو آپ نے واقعہ سنا، غار کے اندر پتھر آ گیا، سنا ہوا واقعہ، غار کے اندر پتھر آیا تو پھر تینوں بندے دعا کر رہے ہیں اللہ سے۔ دو بندے وہ وقت نہیں ہے ان کا بھی بتاؤں گا، کبھی زندگی رہی تو موقع ملا تو ایک شخص کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گا اس موضوع کے مطابق کہ جو والدین کا فرما بردار ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا منہج ہے، میں دل سے کہہ رہا ہوں، دعوے سے بھی کہہ رہا ہوں، جو بندہ والدین کا فرما بردار ہے اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، رد نہیں کرتے۔ حضرات عزیز وقار، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ اور اگر وقت کا ولی کیوں نہیں والدین کا نافرمان ہے، والدین کے ساتھ بد سلوکیاں کرتا ہے، تو اللہ دنیا میں بھی اسے ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ حضرات اللہ سے دعا اللہ تمام مسلمانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے۔ اللہ جن کے والدین حیات ہیں، اللہ انہیں صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا ان کے درجات بلند فرمائے، کروٹ کروٹ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔